کلیئر کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہے 174 رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آ گئے, 176 صبح بیٹھے تھے. ایک یہ بھی نکتہ ہے کہ 174 کیوں ہوا ہے, 2 کون سے تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, تو کسی اور کو بنا لیتے, اتنا رسک نہ ہوتا. یہ بار بار آج سوال پوچھا گیا ہے. کوئی رسک ہے ہی نہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 176 یا 177 تھے, 172 چاہیے تھے ایکچولی. اس وقت موقع پہ 174 ہوں گے. جس طرح کے حالات رہے سارا دن, انسرٹینٹی, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں, اور یہ بھی تھا کہ شاید اب ووٹ نہیں ہوگا اور یہ کنٹینٹ پہ جا رہے ہیں. اس وقت یہ بھی تبصرے تھے, آپ بھی کر رہے تھے, آپ سے مراد میڈیا سارا. جی جی. لیکن جہاں تک آج انہوں نے بڑا زور و شور سے وہاں پہ آبجیکٹو ریزولوشن سے لے کے اور پتہ نہیں کون سی تلخ کلامی بھی ہوئی, بیان کی گئی. تلخ کلامی تو اب ان کا ہتھیار ہے. پہلے بد کلامی اختیار تھا, اب تلخ کلامی ہتھیار ہوگا. چلیں اچھا ہے, تھوڑا مطلب بعد سے تو تلخ بڑی اب بد بھی ہوگی اور تلخ بھی ہوگی, اس لیے دونوں کام اکٹھے ہو جائے. لگتا ہی ہوئی ہے, لیکن اللہ کرے اب سینس پریویل کر جائے. لیکن راجہ صاحب ایک بات یاد رکھیے, اب کسی ممبر پہ قتل کا الزام ہو, جیل میں پڑا ہو, اس کے اوپر کوئی اور جرم ہو, جو مرضی ہو, جب وہ بیل پہ ہو یا جیل میں ہو, وہ ایلیجیبل ہے. کسی کے اوپر اگر قتل کا الزام ہے, وہ سٹنگ ممبر ہے, قتل کا الزام ہے, جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بیل نہیں ہے, ایون دین وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے اس کو. جب تک کوئی بندہ, یعنی پرائم منسٹر کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان ہو, ایم این اے ہو, 2 شرطیں. اسمبلی کا رکن ہو, ایم این اے ہو, ممبر ہو. جی جی. 2 شرطیں ہیں صرف, اور 35 سال والی شرط بھی ختم ہو چکی. آپ بھی اس اسمبلی کے رکن تھے. مرحوم مولانا طارق اعظم صاحب وہ جیل سے آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. ووٹ دیکھیں نا جی, جو بندہ جب ووٹ, جمالی صاحب کو 1 ووٹ چاہیے تھا, وہ آ کے انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. جس بندے کا ووٹ ایلیجیبلٹی ہے, وہ ممبر ہے, وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے, وہ منسٹر بھی بن سکتا ہے. اور جب کوئی بندہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, وہ ممبر بھی نہیں بن سکتا. وہ ممبر بنے گا, ایلیجیبلٹی اس کی واحد وہ ہے. جی جی. باقی کہانیاں ہیں اب لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے, باقی ساری جتنا چاہے. اچھا, یہ تو کہانی نہیں ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اگر میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہم پھر استعفے دے دیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی اتحادی بننے والی حکومت پہ؟ راجہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک بہت گمبھیر ایشوز میں ہے. ہمارے پاس حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا سوائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کرتے. انہوں نے جس طرح حالات پیدا کیے اکانومی کے, ملک کے اندر خارجہ پالیسی کے حوالے سے اندرونی حالات جس طرح کیے, جو اپوزیشن کے ساتھ حالات کیے, آپ اگر خالی نیب کو امپاور کر کے آپ عدالتوں پہ چیزیں چھوڑ کے چلتے, جو ان کا کام تھا انہوں نے کرنا تھا, تو آپ کو اتنی بڑھ کے مارنے اور اتنے اسپیشل اسسٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے. آج جو حالات ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے میری خوش قسمتی ہے, انہوں نے مجھے موقع دے دیا ہے, یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں, اب یہ عدم اعتماد لے کے آگے پھنس گئے. اب پہلے ہم پھنس گئے تھے, اب ہم غدار ہو گئے ہیں. اب ہم پہ یہ ہے کہ جی ہم تو کسی غیر ملکی سازش کے تحت آ گئے ہیں. ہم نے تو پی ڈی ایم بھی کسی غیر ملکی سازش کے تحت بنایا تھا نا, اس لیے کہ پی ڈی ایم کے چارٹر میں سیکنڈ لاسٹ ہماری کلاس 26 نکات جو. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے نا پراچا صاحب کہ ہم نے, ہمارا جو اختلاف ہوا تھا پی ڈی ایم سے, اس میں میجر جو اختلاف تھا وہ تھا ہی اس پوائنٹ پہ. وہ کہتے تھے استعفے دیں, ہم کہتے تھے کہ نہیں عدم اعتماد کی طرف جائیں. پھر بلاول صاحب 27 فروری کو چلتے ہیں لانگ مارچ جب لے کے آئے, وہاں کہتے ہیں تو خط نہیں آیا تھا. پر یہ اب سوال یہ ہے کہ خط ایک اور ایشو ہے کہ جی خط آ گیا اور خط کی بنیاد پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, ہمیں عدلیہ پہ نہیں جانا چاہیے. عدلیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, عدلیہ کو سلام ہے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ایون دین پارلیمان ایک ماں ہے سارے اداروں کی, اس کو انصاف کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن جب اگر کوئی راستہ چھوڑے ہی نہ, مکمل طور پر راستے بلاک کر دیے جائیں اور پاکستان کا آئین بالکل سبورٹ کر دیا جائے, تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں پراچا صاحب, جو خط بار بار آپ کہہ رہے ہیں, جو اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی تھی اور آپ نے بھی کہا, اس خط کا میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی جماعت سے بھی گزارش کرنی ہے, میں نے میاں صاحب سے بھی گزارش, ہم سب کریں گے کہ جی ہم نے اس خط کو پروب کرانا ہے, اس کی تحقیقات کرانی ہے. کمیشن عمران خان صاحب بنایا تھا, ان کے تو چیئرمین نہیں بیٹھے. ہم جو بھی ذمہ دار بندہ ہوگا, جس طرح کا بھی کمیشن وہ تشکیل پائے, ایک نیوٹرل کمیشن ہونا چاہیے.
اس کو ڈیپلی ڈگ ہونا چاہیے، اور اب اس میں کوئی سیکریسی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ جو اس کے متنازع ایشوز تھے اتنے ڈیبیٹ ہو گئے اسمبلی میں، میڈیا میں، عدالت میں، اب اس میں کون سا رہ گیا ہے خفیہ؟